آپ فرمایا کرتے ما ادری ایہما ابعد غورا فی النار الکذاب او البخیل، فرماتے میں نہیں جانتا کہ دوزخ کے سب سے نچلے درجے کے اندر جھوٹا آدمی ہوگا یا کنجوس ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جھوٹ، حضرت امام شابی فرمانا چاہتے ہیں کہ جھوٹ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو دوزخ کے نچلے درجے تک لے جا سکتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے واللہ ما کذبت منذ علمت ان الکذب یشین صاحبہ، فرماتے اللہ کی قسم جب سے میں نے یہ جانا ہے کہ جھوٹ اپنے صاحب کو، بولنے والے کو، انسان کو داغدار کر دیتا ہے، معیوب کر دیتا ہے، فرمایا اس دن کے بعد سے میں نے پھر جھوٹ نہیں بولا۔ اسی طرح امام ابن ابی دنیا نے سعید بن یزید سے روایت نقل کی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام شابی کو یہ شعر پڑھتے ہوئے سنا، انت الفتى کل الفتى ان کنت تصدق ما تقول، فرماتے کہ تو کامل مرد، کامل جوان تب ہے کہ جب بھی بولے سچ بولے، انت الفتى کل الفتى ان کنت تصدق ما تقول، لا خیر فی کذب الجواد وحبذا صدق البخیل، فرماتے کہ سخی کے جھوٹ بولنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے، اور اگر بخیل سچ بولتا ہے تو کتنا اچھا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بخیل کے لیے بخل کرنا جائز ہے، مطلب یہ ہے کہ جھوٹ کسی بھی حالت میں اچھا نہیں ہے اور سچ ہر حالت میں اچھا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ائمہ دین کے اقوال سے میں نے آپ کے سامنے جھوٹ کی مذمت رکھی۔ اب ذرا مرزا غلام قادیانی کے بھی دو چار فتاوی جات آپ کے سامنے رکھوں جھوٹ کی برائی کے حوالہ سے۔ مرزا غلام قادیانی ایک ضابطہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جس آدمی کی ایک بات بھی جھوٹی ثابت ہو جائے وہ اپنی ساری باتوں میں بے اعتبار ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں مرزا غلام قادیانی کی کتاب چشمہ معرفت، اس کا صفحہ نمبر 222، روحانی خزائن کی جلد 23 ہے، صفحہ 231۔ مرزا غلام قادیانی یہ ضابطہ جھوٹ کے بارے اصول بیان کرتے ہوئے کہتا ہے ظاہر ہے کہ جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر دوسری باتوں میں بھی اس پر اعتبار نہیں رہتا۔ تو مرزا غلام قادیانی کا یہ اصول بڑا قابل توجہ ہے، یاد رکھنے کے قابل ہے۔ کہتا ہے جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر دوسری باتوں میں بھی اس پر اعتبار نہیں رہتا۔ یہ چشمہ معرفت کا صفحہ 222، روحانی خزائن کی جلد 23، صفحہ 231۔ یہ مرزا غلام قادیانی کا بہت بڑا ایک کہہ لیں کہ ضابطہ بیان کیا گیا۔ کہتا ہے جس کی ایک بات جھوٹی ثابت ہو گئی نا، باقیوں پر بھی اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اسی طرح مرزا غلام قادیانی ایک اور مقام پر جھوٹ کی مذمت کے حوالہ سے کہتا ہے کہ اور جھوٹ کے مردار کو کسی طرح نہ چھوڑنا یہ کتوں کا طریق ہے نہ انسانوں کا۔ یہ کتاب کا نام ہے خدا کا فیصلہ، صفحہ نمبر 43، روحانی خزائن جلد 11، صفحہ 43۔ تو یہاں غور کریں آپ، مرزا غلام قادیانی کس اعلیٰ درجے کی جھوٹ کی مذمت بیان کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ جھوٹ کے مردار، ایک بات تو یہ کی کہ جھوٹ گویا مردار ہے، مردار سے مراد
کہ وہ حلال جانور جو بغیر تکبیر کے ذبح کیا جائے، بغیر خدا کے نام کے وہ مر گیا، اس کو باہر پھینک آئے، یا جانور ہی حرام تھا باہر اس کو پھینک دیا گیا، وہ مردار ہوتا ہے۔ تو ایک بات تو مرزا نے یہ کی کہ جھوٹ مردار ہے، مردار جھوٹ کے مردار کو کسی طرح نہ چھوڑنا۔ کہتا ہے یہ کتوں کا طریقہ ہے، انسانوں کا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا مرزا غلام قادیانی یہ کہہ رہا ہے کہ ایک تو جھوٹ بولنا ویسے ہی مردار ہے، دوسرا جھوٹ بولنا یہ کتوں کا طریقہ ہے، انسانوں کا نہیں۔ اس کی نگاہ میں جھوٹ بولنے والا کتا ہوتا ہے، انسان نہیں ہوتا۔ یہ مرزا غلام قادیانی کا فتویٰ ہے۔ یوں ہی آگے چلیے، مرزا غلام قادیانی ایک اور مقام پر کہتا ہے کہ جھوٹ بولنا اور بالخصوص اللہ کی ذات کے بارے جھوٹ بولنا، یہ تو ایسا آدمی تو کتوں، خنزیروں اور بندروں سے بدتر ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں مرزا غلام قادیانی کی کتاب ضمیمہ براہین حمدیہ حصہ پنجم، اس کا صفحہ نمبر 126 اور روحانی خزائن کے جلد 21 صفحہ 292 کہتا ہے، ایسا آدمی جو ہر روز خدا پر جھوٹ بولتا ہے اور آپ ہی ایک بات تراشتا ہے اور پھر کہتا ہے یہ خدا کی وحی ہے جو مجھ کو ہوئی، ایسا بد ذات انسان تو کتوں اور سوروں اور بندروں سے بدتر ہے، پھر کب ممکن ہے کہ خدا اس کی حمایت کرے؟ تو اس عبارت میں مرزا غلام قادیانی ایک تو جھوٹ بولنے والے کو بد ذات کہہ رہا ہے کہ جھوٹ بولنے والا بد ذات ہوتا ہے، دوسرا کہا کہ ایسا آدمی کتوں، سوروں اور بندروں سے بھی بدتر ہے، یعنی جھوٹا آدمی مرزا غلام قادیانی کی نظر میں کتے، سور اور بندر سے بھی بدتر ہے۔ یہ اب دیکھ لیں مرزا غلام قادیانی کا اپنا جھوٹ کے بارے فتویٰ ہے۔ ناظرین کرام، مرزا غلام قادیانی مزید جھوٹ کی مذمت کے حوالہ سے فتویٰ دیتے ہوئے ایک مقام پر کہتا ہے کہ جھوٹے آدمی کی زندگی سے زیادہ لعنتی دنیا میں کسی کی زندگی ہوتی نہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں مرزا غلام قادیانی کی کتاب نزول المسیح، اس کا صفحہ نمبر 2 ہے، روحانی خزائن کی جلد 18 صفحہ 380۔ اس کے اوپر کہتا ہے دروغ گوئی یعنی جھوٹ بولنا، دروغ گوئی کی زندگی جیسی کوئی لعنتی زندگی نہیں۔ یہ دیکھیے، کہتا ہے جس زندگی کے اندر جھوٹ بولا جائے اس جھوٹی دروغ گوئی والی زندگی سے لعنتی دنیا میں کوئی زندگی ہے ہی نہیں۔ یعنی مرزا غلام قادیانی کے نزدیک جھوٹ بولنا لعنت اور یہ سب سے بڑی اور بری لعنتی زندگی ہے۔ ناظرین، یہاں تک تو میں نے آپ حضرات کے سامنے جھوٹ کی مذمت و قباحت بیان کرتے ہوئے قرآن مجید، احادیث طیبات، اقوال ائمہ دین اور مرزا غلام قادیانی کے اقوال سے جھوٹ کی مذمت آپ حضرات کے سامنے رکھی۔ اب ذرا مرزا غلام قادیانی کے جھوٹ ملاحظہ فرمائیں کہ اس نے کس درجہ پر جا کے جھوٹ بولے اور کیسے کیسے نعوذ باللہ بکواس کرتا رہا اور جھوٹ بولتا رہا۔ یہ میرے ہاتھ میں مرزا غلام قادیانی کی اپنی لکھی ہوئی کتاب 40 نمبر 3 ہے، اس کا صفحہ نمبر 17، روحانی خزائن کی جلد 17 صفحہ 404۔ میں نے کل کے پروگرام میں مرزا غلام قادیانی کے تقریباً
8 باحوالہ جھوٹ بیان کیے۔ ابھی یہ جو حوالہ پیش کرنے لگا ہوں اس کے اندر بیک وقت 9، 10، 11، 12 اور 13 یعنی 5 جھوٹ ایک عبارت کے اندر، ایک اس حوالے کے اندر آپ کو اس کے ملیں گے، یعنی جھوٹ نمبر 9، 10، 11، 12، 13۔ اب عبارت اس کی سنیے، کہتا ہے لیکن ضرور تھا کہ قرآن شریف اور احادیث کی وہ پیش گوئیاں پوری ہوتیں جن میں لکھا تھا کہ مسیح موعود جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علماء کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا، وہ اس کو کافر قرار دیں گے اور اس کے قتل کے لیے فتوے دیے جائیں گے اور اس کی سخت توہین کی جائے گی اور اس کو دار اسلام سے خارج اور دین کا تباہ کرنے والا خیال کیا جائے گا۔ یہاں مرزا غلام قادیانی 40 نمبر 3 صفحہ 17 روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 404۔ اب یہاں پہ بیک وقت مرزا غلام قادیانی نے اس عبارت کے اندر 5 جھوٹ بولے۔ پہلا جھوٹ کہتا ہے لیکن ضرور تھا قرآن شریف اور احادیث کی وہ پیش گوئیاں پوری ہوتی جن میں لکھا تھا کہ مسیح موعود جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علماء کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا۔ تو اب مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والوں پر لازم ہے کہ قرآن کی کوئی آیت دکھائیں، قرآن کی کس آیت کے مضمون کے اندر یہ بات آئی ہے۔ پھر کہا اسلامی علماء کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا، یہ بھی جھوٹ۔ وہ اس کو کافر قرار دیں گے، یہ بھی جھوٹ۔ اور اس کے قتل کے فتوے دیے جائیں گے، یہ بھی جھوٹ۔ اور اس کی سخت توہین کی جائے گی، یہ بھی جھوٹ۔ اور اس کو دار اسلام سے خارج اور دین کا تباہ کرنے والا خیال کیا جائے گا، یہ بھی جھوٹ۔ یہ مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والوں پر لازم ہے کہ قرآن کی آیت دکھائیں، لیکن نہیں دکھا سکتے کیونکہ ہے ہی نہیں۔ یہ تو صراحتاً مرزا غلام قادیانی کا بس جھوٹ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہ مرزا غلام قادیانی نے ایک عبارت کے اندر بیک وقت 5 جھوٹ بولے۔ اب آگے چلیے، مرزا غلام قادیانی کے جھوٹوں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے اس کا جھوٹ نمبر 14، مرزا غلام قادیانی کا جھوٹ نمبر 14، یہ میرے سامنے ایام الصلح ہے کتاب، اس کا صفحہ نمبر 147، روحانی خزائن کے جلد 14 صفحہ 394۔ کہتا ہے سو آنے والے کا نام جو مہدی رکھا گیا، سو اس میں یہ اشارہ ہے کہ وہ آنے والا علم دین خدا سے ہی حاصل کرے گا اور قرآن اور حدیث میں کسی استاد کا شاگرد نہیں ہوگا۔ سو میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میرا حال یہی حال ہے۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث یا تفسیر کا ایک سبق بھی پڑھا ہے یا کسی مفسر یا محدث کی شاگردی اختیار کی ہے، بس یہی مہدویت ہے جو نبوت محمدیہ کے منہاج پر مجھے حاصل ہوئی۔ تو اس عبارت میں مرزا غلام قادیانی نے صاف طور پر انکار کیا کہ میرا کوئی استاد نہیں، قرآن دانی میں، حدیث دانی میں میرا کوئی استاد نہیں، دین کا علم حاصل کرنے میں میرا کوئی استاد نہیں۔ کہتا میں نے خود سے علم حاصل کیا ہے اور یہی اپنے مہدی ہونے کی دلیل قرار دے رہا ہے۔ ناظرین، یہی اس کا بالکل واضح طور پر جھوٹ ہے، اور اس عبارت کے جھوٹ ہونے پر میں بس ایک حوالہ پیش کر دیتا ہوں۔ اس نے خود جو کہا کہ کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث یا تفسیر کا ایک سبق بھی پڑھا یا کسی مفسر یا محدث کی شاگردی اختیار کی۔ یہاں پہ اس نے کھلے عام یہ دعویٰ کیا کہ میں نے کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی، جبکہ مرزا غلام قادیانی خود ہی ایک اور مقام پر اپنے استادوں کا ذکر کرتا ہے کہ جن سے اس نے پڑھا۔ یہ میرے سامنے مرزا غلام قادیانی کی کتاب البریہ، اس کا صفحہ نمبر 149 حاشیہ، روحانی خزائن کی جلد 13 صفحہ 180۔ مرزا غلام قادیانی اس پر کہتا ہے اس طرح پر ہوئی